السلام علیکم. جی فاطمہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مس آ رہی ہے. جی جی بیٹا، آج ہم جس کہانی کو سٹارٹ کریں گے، ہماری اس کہانی کا نام ہے مولانا ظفر علی خان. مولانا ظفر علی خان یہ کہانی لکھنے والے مصنف چراغ حسن حسرت. جی اب ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی کو جو لکھا ہے ان کا انداز تحریر کیسا ہے، ان کا بیان کرنے کا انداز کیا ہے، انہوں نے ادب میں کیا کیا خدمات انجام دیں. اب ہم غور سے اگر اس کا مطالعہ کریں، ریڈنگ کریں، یہ میں آپ کو بتاتی چلوں. مولانا چراغ حسن حسرت 1902 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1955 میں. یہ اچھے شاعر تو تھے ہی، یہ ادیب بھی تھے، مگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ صحافت سے وابستہ تھے اور اس وجہ سے انہوں نے مزاح نگاری میں زیادہ نام پیدا کیا. ان کی فقاہیہ کالم نگاری میں صحافت میں ایک نئی روایت کی بنیاد ہے. اب دیکھیے، ہم نے ان کی مختلف حیثیتوں کا مطالعہ کیا، شاعر، ادیب، صحافی، اور ساتھ ہی ہمیں مزاحیہ انداز تحریر کا ثبوت ملتا ہے. اخبارات کے کالم وقتی اور ہنگامی نوعیت کے دلچسپی کے حامل ہوتے، مگر چراغ حسن حسرت نے جو فقاہیہ کالم لکھے وہ وقتی دلچسپی کے نہیں مگر مستقل قدر و قیمت کے حامل. آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں عموماً کالم لکھے جاتے ہیں، کچھ تعلیمی کالم ہوتے ہیں، کچھ اخبارات میں سیاسی کالم ہوتے ہیں، کچھ اصلاحی کالم ہوتے ہیں. ہر لکھنے والا ان حالات اور واقعات کا ذکر کرتا ہے جو معاشرے کے ارد گرد ہمیں مسائل نظر آتے ہیں. آپ نے حالات حاضرہ پر مزاحیہ انداز میں تنقید کی اور اس میں بہت کم لوگ ان کے مقام پر پہنچے. چراغ حسن حسرت نے زمیندار اور امروز میں سندھ باد حجازی کے کالمی نام سے، دیکھیے جب بعض کا کالم نگار لکھتا ہے تو وہ اپنا نام نہیں استعمال کرتا، وہ اپنا کلمی نام استعمال کرتا. سندھ باد حجازی، سندھ باد جہازی جو تھا یہ ان کا نام تھا اور اس نام سے مزاحیہ کالم لکھتے تھے. پھر یہی کلمی نام ہمیشہ کے لیے ان کی شناخت بن گیا. ہم مولانا چراغ حسن حسرت تو کہتے ہیں لیکن سندھ باد جہازی ان کا نام جو تھا وہ پڑ گیا. ان کی زبان شگفتہ تھی، رواں تھی، سلیس. یعنی آپ کی یہ جو تحریر ہمارے سامنے بھی ہے اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. صحافتی زندگی اور کالم نگاری کی بدولت انہیں زبان کے مزاج کا بخوبی صحافی ایک مکمل دسترس رکھتا ہے، اور کالم ایسے نہیں لکھا جاتا. کالم لکھنے کے لیے آپ کو ہر بات کا علم ہونا، ہر بات کا نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو اس پر مکمل دسترس حاصل ہے. اس کے علاوہ کچھ بچے اور ایڈ ہوئے ہیں. الفاظ اور تراکیب کے برمحل استعمال سے تحریر کو خوبصورت بناتے ہیں.
کہ مہارت رکھتے ہیں، اسی مہارت کو کام میں لاتے ہوئے اپنی عبادت میں مزاح اور دلچسپی پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نہ صرف مزاح کا عنصر شامل کرتے ہیں بلکہ اس میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں. چراغ حسن اسد کو اردو ادب میں جدید جغرافیہ پنجاب، کیلے کا چھلکا، حرف و حکایات اور دیگر بہت سی ایسی تحریریں دے گئے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ہے. ان کی کتاب مردم دیدہ میں انہوں نے علامہ ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، ظفر علی خان، حکیم فقیر محمد چشتی اور آغا حشر جیسی اہم اور مشہور شخصیات کے خاکے لکھے. یہ ہمارے سامنے جو مولانا ظفر علی خان ہے، یہ ایک خاکہ، وہ مرکہ نگاری کے خوبصورت نمونے پیش کرتے ہیں اور ان شخصیات کو منفرد انداز اور نمایاں خصوصیات کے ساتھ قاری کے سامنے رکھتے ہیں. ان خاکوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ مزاحیہ انداز تحریر کے باوصف چراغ حسن حسرت کو کرتے ہیں، یعنی ان کو ان شخصیتوں سے گہری وابستگی تھی اور انسانی ہمدردی ہے. چنانچہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ شوخی کرتے ہیں تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. وہ ان شخصیتوں کے مختلف حالات، متضاد پہلو، خوبیاں، خامیاں سب بیان کرتے ہیں. جیسے کہ آپ علم میں خاکہ لکھنے کے لیے آپ اس شخصیت کے تمام پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں تو ایک اچھا خاکہ لکھیں. اچھا خاکہ نگار وہی ہے جو خوبیوں کے ساتھ خامیوں کا بھی ذکر کرے اور ان کی شخصیتوں کے نقوش کو ابھارے کہ ان کے مزاح میں طنز کی تلخی پیدا نہیں ہوتی. دیکھیے، طنز یہ ہے کہ آپ کسی کو نشتر چبھوئیں، لیکن مزاح کے لیے طنز اور مزاح دونوں کا ہونا کہ آپ بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کریں، اور یہی انداز تحریر اور یہی تحریر قاری کے دل پر بیٹھ جاتی ہے. شامل نصاب خاکہ مولانا ظفر علی خان چراغ حسن حسرت کی کتاب مردم دیدہ سے اقتباس ہے، جس میں انہوں نے مولانا ظفر علی خان کی شخصیت اور کردار کی چند جھلکیاں دکھائی ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ سندھ باد حجازی کون تھے اور کس طرح کی تحریر لکھتے تھے اور کیا کرتے تھے. جی بیٹا، کون ریڈنگ کرے گا با آواز بلند؟ جی ارحم، جی ارحم، آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے بیٹا؟ Are you listening me? ایمان ساجد، جی ایمان، are you there? Where are you students? جی کیا؟ مس. جی بیٹا، اس کی ریڈنگ سٹارٹ کیجیے، بولنے میں اتنا ٹائم لگا دیا. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی تو پڑھنا شروع کیجیے بیٹا، پڑھیے، پھر میں آپ کو آپ بتاتی ہوں، پھر اس کا خاکہ بتاتے ہیں آپ کو. اوکے. اب سے کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے کہ میں اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا. اتنے میں کسی نے آ کے کہا کہ
जमींदार साहब आए हैं, मैं लंगी बांधे। अब ये जमींदार का मतलब जमींदार, लुंगे वो लफ्ज ए को जीम बोलते थे, और लुंगी लुंगी वो कपड़ा जो तहमत के तौर पर बांधा जाता है जी। अब आपको दिखाना ये चाह रही हूँ मैं कि जुबान की रवानी, शुस्तगी, शगुफ्तगी और बारीकियां। आप देखिए दाढ़ी के बाल कैसे थे, कौन था। एक छोटी छोटी बात का जिक्र करेंगे, ये पहला पैराग्राफ पढ़िए तो हमें अंदाजा हो जाएगा जी। सर के बाल परेशान, दाढ़ी कई दिन की परेशान बढ़ी यानी हुई। बिखरे हुए थे जी। जमींदार का नाम सुनते ही हड़बड़ा के उठा, पूछा कौन जमींदार साहब। वो बेचारा कुछ कहने ना पाया था कि मौलाना शाइख अहमद उस्मानी आए और कहने लगे, भाई मौलाना जफर अली खां आए हैं। चचा सदीक अंसारी ने, जो अपने गदीले पर बैठे पानों की जो गाली फरमा रहे थे, अंगड़ाई ली और नीम बाज आंखों से इधर उधर देखकर एक और गलूरी गले में दबा ली। गलौरी कहते इन हैं दिनों बना नई हुआ पान, नीमबाज आंखें, आधी खुली हुई आंखें। पानों की जुगाली फरमा रहे थे यानी पान चबाए जा रहे हैं। गदीला गद्दे इन को दिनों बोलते हैं, गदीला गद्दे को बोलते हैं जी। और ये जो आप लफ्ज पढ़ इन रही दिनों हैं, ये जो आप लफ्ज जमींदार पढ़ रही हैं, ये जिम्मेदार का बंगाली तलफ्फुज है। जिमीदार जी बंगाल के लोग कहा करते जी। इन दिनों नई दुनिया का दफ्तर चूना गली में हुआ करता था। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान था। बाहर एक तरफ असर जदीद प्रेस, दूसरी तरफ हकीम गुलाम मुस्तफा का मकतब। दरवाजे से अंदर घुसो मतलब तो दाहिनी तरफ क्लिनिक और दवाखाने को कहते हैं मतलब। दरवाजे से अंदर घुसो तो दाहिनी तरफ नई दुनिया आबाद थी और बाएं तरफ मौलाना शाइख अहमद उस्मानी ने पुरानी दुनिया बसा रखी थी, यानी अपने अहलो अयाल और अरबी की भारी भरकम किताबों समेत रहते थे। मैं इस नई दुनिया का कोलंबस था और कोलंबस, मकाला कोलंबस इफ्तिताहिया से कहते हैं मशहूर हस्पानवी मल्लाह जिसने एक रिवायत के मुताबिक अमेरिका को दरियाफ्त किया था। चिराग हसन हसरत इब्तिदा में कोलंबस के कलमी नाम से लिखते थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं एक दुनिया का कोलंबस था जी। जी और मकाला इफ्तिताहिया के जहाज के साथ साथ फकाहात की कश्ती भी चलाता था। फकाहात अफसोस कहते के हैं ये मज़ाहिया महल कालम का उन्वान, फकाहात मज़ाहिया कालम के उन्वान को कहते हैं जी। अफसोस के ये महफिल साल भर के अंदर अंदर बरहम हो गई। ना नई दुनिया रही, ना पुरानी दुनिया रहे, नाम अल्लाह का। अब ये देखिए बरहम हो गई, इससे खत्म हो गई, उजड़ गई, वीरान हो गई जी। थोड़ी देर में मौलाना जफर अली खां खटखट करते तशरीफ लाए। मैंने उन्हें इससे पहले नहीं देखा था। तस्वीरें जरूर देखी थी, लेकिन तस्वीरों से किसी शख्स की सूरत शक्ल के मुतालिक सही अंदाजा नहीं किया जा सकता। बहरहाल इतना तो यकीन था कि इनकी तोन तो जरूर बड़ी हुई होगी। आखिर जब मामूली कारकुनों का तोंद कहते हैं बड़ा पेट। जब खवातीन आटा गूंथती हैं तो आपने देखा उसको एक ढेर की शक्ल में इकट्ठा कर देते हैं, तो तोंद, जब जी पेट एक गोल शक्ल में बना होता है तो उसको तोंद, बड़े हुए पेट को कहते हैं जी। जी फलक से हमसरी करता है तो मौलाना जफर अली खां को, जिन्हें ऑल इंडिया लीडर की हैसियत हासिल है, एक अदद ग्रांडियल तो टोन ग्रांडियल, का मालिक होना भारी चाहिए। भरकम, ग्रांडियल भारी भरकम। चाहिए, लेकिन इन्हें देखकर सख्त मायूसी हुई कि टोन ना अमामा आखिर ये कैसे मौलाना और कैसे लीडर हैं। ये अब राज अब लाहौर आके अब देखिए कि आप जब मौलाना का लफ्ज लेते हैं तो आपके जहन में ये आता है कि सर पे एक वो पगड़ी नुमा चीज होगी जिसको अमामा बोलते हैं, दस्तार होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई पगड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कहा कि ये कौन से हो सकते हैं, इसलिए न तोंद ना अमामा। हमारे यहाँ मौलवियों का एक कॉन्सेप्ट है कि उनके
تو پیٹ بھی بڑا ہوا ہوگا اور ان کے ہاں امامہ بھی پہنے ہوئے ہوں گے. جی یہ راز لاہور آ کے کھلا کہ مولانا تون سے کیوں محروم رہے. غرض مولانا تشریف لائے اور آتے ہی سائمن کمیشن، ہندوستان کی جدید اصلاحات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور کامل آزادی کا قصہ چھیڑ دیا. گول میز مولانا کانفرنس شائق کہتے احمد تھے عثمانی جس کو گول میں. جی بیٹے بس کیجیے گا. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی جس کے لیے میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی. آپ دیکھیے الفاظ کا چناؤ اور استعمال مولانا نے کس قدر خوبی سے کیا، کس طرح وہ بات کی جزیات کو بتا رہے ہیں، کس طرح آپ کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہیں. اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کہانی ہے کیا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اخبار دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں کہ کسی نے مولانا ظفر علی خان کے آنے کی اطلاع دی، اور وہ جو دفتر تھا ان دونوں چونا گلی میں ہوا کرتا تھا، اور میں اس اخبار کا اداریہ لکھنے کے علاوہ کولمبس کے قلمی نام سے فقاہات کا کالم بھی لکھتا تھا. تھوڑی دیر میں مولانا ظفر علی خان کھٹ کھٹ کر کے تشریف لائے. یقین تھا کہ ان کی توند بھی بڑی ہوگی اور امامہ بھی ہوگا، لیکن انہیں ایسی چیز بالکل نہیں نظر آئی. تو جب عام سیاسی کارکنوں کی توندیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں تو مولانا ظفر علی خان جیسے آل انڈیا مسلم لیگ لیڈر کو ایک بہت بڑی توند کا مالک ہونا چاہیے تھا. لیکن انہیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ نہ لیڈروں کی طرح بڑی ہوئی توند تھی، نہ مولویوں کی طرح سر پر امامہ تھا. یہ راز لاہور آ کر کھلا کہ